اور اس میں جلوس ہوتا ہے، رستے بند ہیں کیونکہ جلوس ہوتا ہے اس میں الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جابر ابن عبداللہ انصاری رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمہ زہرا علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا ایک دن میرے بابا جان جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر تشریف لائے اور فرمانے لگے، فاطمہ تم پر سلام ہو۔ میں نے جواب دیا، بابا جان آپ پر بھی سلام ہو۔ پھر آپ نے فرمایا، میں اپنے جسم میں کمزوری محسوس کر رہا ہوں۔ میں نے کہا، بابا جان خدا نہ کرے آپ کمزور۔ پھر آپ نے فرمایا، فاطمہ مجھے ایک یمنی چادر لا کر اڑھا دو۔ میں یمنی چادر لے آئی اور وہ میں نے بابا جان کو اڑھا دی۔ میں دیکھ رہی تھی کہ آپ کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہے۔ ابھی ایک ساتھ نہیں گزری تھی کہ میرے بیٹے حسن علیہ السلام آ گئے اور بولے، امی جان آپ پر سلام ہو۔ میں نے جواب دیا، میرے بیٹے، میری آنکھ کے تارے، میرے دل کے ٹکڑے، تم پر بھی سلام ہو۔ پھر وہ کہنے لگے، امی جان مجھے گھر میں نانا جان کی سی خوشبو آ رہی ہے۔ میں نے کہا، ہاں تمہارے نانا جان چادر اوڑھے ہیں۔ بعد میں ہوگا نا۔ اس پر حسن علیہ السلام چادر کی طرف بڑھے اور کہنے لگے، سلام ہو آپ پر نانا جان۔ اے خدا کے رسول، کیا مجھے اجازت ہے کہ میں آپ کے پاس چادر میں آ جاؤں؟ آپ نے جواب دیا، میرے بیٹے، میرے حوض کے مالک، تم پر بھی سلام ہو، تمہیں اجازت ہے۔ بس حسن علیہ السلام آپ کے پاس چادر میں پہنچ گئے۔ ایک ساعت نہیں گزری تھی کہ میرے بیٹے حسین علیہ السلام آ گئے اور کہنے لگے، امی جان آپ پر سلام ہو۔ میں نے جواب دیا، میرے بیٹے، میری آنکھ کے تارے، میرے لختے جگر، تم پر بھی سلام ہو۔ پھر وہ مجھے کہنے لگے، امی جان مجھے گھر میں نانا جان کی سی خوشبو آ رہی ہے۔ میں نے کہا، ہاں تمہارے نانا جان اور بھائی جان دونوں چادر کے اندر۔ اس پر حسین علیہ السلام چادر کے قریب گئے اور بولے، نانا جان، اے خدا کے مختار نبی، آپ پر سلام ہو، کیا آپ کی اجازت ہے کہ میں آپ کی دونوں کے پاس چادر میں آ جاؤں؟ آپ نے فرمایا، تم پر بھی سلام ہو میرے لال، میری امت کے بخشوانے والے، تمہیں اجازت ہے۔ بس حسین علیہ السلام بھی ان دونوں کے پاس چادر میں پہنچ گئے۔ اس کے بعد علی ابن طالب علیہ السلام آ گئے اور بولے، رسول کی بیٹی تم پر سلام ہو۔ میں نے جواب دیا، ابو الحسن، اے مومنوں کے امیر، آپ پر بھی سلام ہو۔ پھر وہ کہنے لگے، فاطمہ مجھے گھر میں اپنے بھائی اور اپنے ام کی سی خوشبو آ رہی ہے، وہ آپ کے دونوں بیٹوں سمیت چادر کے اندر ہیں۔ پھر علی علیہ السلام چادر کے قریب گئے اور بولے، اے خدا کے رسول، آپ پر سلام ہو، کیا مجھے اجازت ہے کہ میں بھی آپ کے پاس چادر میں آ جاؤں؟ بابا جان سے فرق گیا، تم پر بھی سلام ہو میرے بھائی، میرے جانشین، میرے علم بردار، تمہیں اجازت ہے۔ بس علی علیہ السلام بھی چادر میں پہنچ گئے۔ پھر میں چادر کے قریب گئی اور میں نے کہا، سلام ہو آپ پر بابا جان۔ اے خدا کے رسول، کیا میں بھی آپ کے پاس چادر میں آ جاؤں؟ بابا جان نے فرمایا، تم پر بھی سلام ہو میری بیٹی، میرے پارہ جگر، تمہیں اجازت ہے۔ چنانچہ میں بھی چادر میں چلی گئی۔ اب جو چادر میں اکٹھے ہو گئے
تو بابا جان نے چادر کے دونوں کنارے پکڑے اور دائیں ہاتھ سے آسمان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، اے خدا، یہ میرے اہل بیت ہیں، یہ میرے خاص لوگ اور حامی ہیں، ان کا لحم میرا لحم ہے اور ان کا خون میرا خون ہے۔ جو انہیں ستاتا ہے وہ مجھے آزار دیتا ہے، جو انہیں رنجیدہ کرتا ہے وہ مجھے رنج پہنچاتا ہے۔ جو ان سے لڑے گا میں بھی اس سے لڑوں گا، جو ان سے صلح رکھے گا میں بھی اس سے صلح رکھوں گا، جو ان سے دشمنی کرے گا میں بھی اس کو دشمن سمجھوں گا، اور جو ان سے دوستی رکھے گا میں بھی ان کو دوست جانوں گا، کیونکہ یہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں۔ اے خدا، تو اپنی صلوات، برکات، رحمت، بخشش اور خوشنودی میرے اور ان کے لیے قرار دے، اور ان سے نجاست کو دور رکھ اور انہیں نہایت پاک و پاکیزہ رکھ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ پھر خدائے بزرگ و برتن نے فرمایا، اے فرشتوں، اے آسمان کے رہنے والوں، میں نے یہ مضبوط آسمان، پھیلی ہوئی زمین، روشن چاند، چمکیلا سورج، گھومتے سیارے، لگتا سمندر، تیرتی کشتی، یہ ساری چیزیں صرف انہی 5 افراد کی خاطر اور انہی کی محبت میں پیدا کی ہیں جو چادر کے اندر ہیں۔ اس پر امین وحی جبریل علیہ السلام نے پوچھا، اے پروردگار، یہ چادر کے اندر کون لوگ ہیں؟ خداوند عالم نے فرمایا، یہ نبی کے اہل بیت اور رسالت کا خزینہ ہے۔ یہ فاطمہ، ان کے بابا، ان کے شوہر اور ان کے 2 بیٹے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، اے پروردگار، مجھے بھی اجازت دے کہ میں زمین پر اتروں اور ان میں شامل ہو کر چھٹا فرد بن جاؤں۔ خدا نے فرمایا، تمہیں اجازت ہے۔ بس جبریل امین زمین پر اترے اور کہنے لگے، اے خدا کے رسول، آپ پر سلام ہو۔ خدائے بزرگ و برتر آپ کو سلام کہتا ہے، آپ کو درود اور احترام سے سرفراز فرماتا ہے، اور آپ سے کہتا ہے کہ میری عزت اور بزرگی کی قسم، میں نے یہ مضبوط آسمان، پھیلی ہوئی زمین، روشن چاند، چمکیلا سورج، گھومتے سیارے، کھلکتا سمندر، تیرتی کشتی، یہ ساری چیزیں صرف تم لوگوں کی خاطر اور تمہاری ہی محبت میں پیدا کی ہیں، اور خدا نے مجھے اجازت دے دی ہے کہ میں بھی چادر کے اندر آپ کے پاس آ جاؤں۔ اے خدا کے رسول، کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے خدا کی وحی لانے والے، تم پر سلام ہو، تمہیں بھی اجازت ہے۔ پھر جبریل بھی ہم لوگوں کے ساتھ چادر میں آ گئے۔ اس کے بعد جبریل نے میرے بابا جان سے کہا، خدا اب لوگوں کو وحی بھیجتا ہے اور کہتا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کہ واقعی خدا نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ آپ اہل بیت سے نجاست دور رکھیں اور آپ لوگوں کو پاک و پاکیزہ رکھیں۔ تب علی علیہ السلام نے بابا جان سے کہا، اے خدا کے رسول، مجھے بتائیے کہ اس چادر کے اندر آ جانا خدا کے نزدیک کیا فضیلت رکھتا ہے؟ اس پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس نے مجھے نبی بنایا اور لوگوں کی نجات کی خاطر مجھے رسالت کے لیے منتخب کیا، اہل زمین کی جس محفل میں ہمارے شیعان علی اور دوستدار اکٹھے ہوں گے اور ہماری یہ حدیث بیان کریں گے، ان پر خدا کی رحمت نازل ہوگی، فرشتے ان کو حلقے میں لے لیں گے، اور جب تک وہ لوگ محفل سے رخصت نہیں ہو جائیں گے ان کے گناہوں کی بخشش کے لیے دعا کرتے رہیں گے۔ اس پر علی علیہ السلام نے کہا، خدا کی قسم، ہم اس وقت کامیاب ہو گئے۔ پھر رسول خدا نے فرمایا، اے علی، اس ذات کی قسم
جس نے مجھے سچا نبی بنایا اور لوگوں کی نجات کی خاطر رسالت کے لیے منتخب کیا۔ اہل زمین کی جس محفل میں بھی ہماری یہ حدیث بیان کی جائے گی کہ جس میں ہمارے شیعان علی اور دوست اکٹھے ہوں گے، اس محفل میں جو کوئی دکھی ہوگا خدا اس کا دکھ دور کرے گا، جو غم زدہ ہوگا اس کو غم سے چھٹکارا دے گا، اور جو کوئی حاجت مند ہوگا خدا اس کی حاجت پوری کرے گا۔ پھر علی علیہ السلام نے فرمایا، بخدا ہم نے اس وقت کامیابی اور برکت پائی، اور کعبے کے رب کی قسم اسی طرح ہمارے شیعان علی بھی کامیاب ہوئے اور دنیا و آخرت میں خوش نصیب ٹھہرے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی صلی علی محمد وعلی۔ بابا سے بلند السلام اللهم صل على ہاں اقربا کٹ جب شاہ کے پاری پاری اقربا کٹ گئے جب شاہ کے پاری اور عدم چلنے کی اس شاہ نے کی تیاری، اور عدم چلنے کی اس شاہ نے کی تیاری، خیمے کا پردہ اٹھا حسین البار ایک باری خیمے کا پردہ حسین البار ایک باری کی تعریف کرنے لگے یوں ذاتی خلد کے کوچ میں ہم کو نہیں بلواتے ہو، خلد کے کوچ میں ہم کو نہیں بلواتے ہو، قافلے ہمیں چھوڑ چلے جاتے ہو، اقربا کٹ گئے۔ فاتحہ۔ اللهم صل على ہاں بے کسی کا شہ کی چرچا
رہ گیا، بے کسی کا شہر کی چرچا رہ گیا، مجرئی مہمان کیا سا رہ گیا، مجرئی مہمان پیاسا رہ گیا، سب ہوئے سیر تجھ سے فرار، سب ہوئے سیر تجھ سے فرار، قافلہ یثرب کا پیاسا گیا، زخم کھاتے ہی جو اکبر گر پڑے، زخم کھاتے ہی جو اکبر گر پڑے، ارچھد کے برچی میں کلیجا رہ گیا، ظہر تک سب فان پہنچی خلد میں، صاحب لشکر اکیلا رہ گیا، تیر گردن دکھایا دھوپ میں، ارے بھر کے ٹھنڈی سان بچہ رہ گیا، اس قدر تھا خشک حضرت کا گلا، خنجر قاتل بھی آسا رہ گیا، اس قدر تھا خشک حضرت کا گلا، خنجر قاتل بھی پیاسا رہ
गया बेकसी का शह की चर्चा रह गया। أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى यार मैं ये फॉर्मेट नहीं कर सका हो जाएगा ना इसमें विंडोज डली हुई है लेकिन वो आप कर दीजिएगा फॉर्मेट फॉर्मेट कर दीजिए وأما اليتيم فلا تقهر السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك كثيرا كثيرا ورفعنا لك ذكرك فإنما العسر يسرا فإنما العسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب صدق. Praise the last, and we will cherish memories of these gatherings until next year. Should Allah subhanahu wa ta'ala give us life, energy, luxury, ease, leisure, and this vast indulgence of love and admiration, in whose name we all gather and inshallah will continue to gather till such time as our loyalties and our hearts and our minds and our souls remain in alignment. For it is not just being that matters, but being for. It is not just living that matters, but living for. That changes the category, quality of our lives. We have taken as our subject 7 doors to a spiritual life. And over these 6 evenings, we have endeavored to look at these doors. The specific terminology for these doors, I mean, then to and beholder. John Rayner's one book, 7 Doors to Islam, which is about spirituality, the Muslim life, a book that I highly recommend. So over these 6 nights, I am grateful for your love and regard for this intellectual effort. I'm also grateful to all those who are here, and it is their feedback and comments, reflections, continues for some value. It gives me some satisfaction that some of these are of value. The 7 doors are submission, on which we spend some great time, the very first day, to look at submit to the Lord of the worlds. And when that one submission is in place, all other relationships, loyalties fall into place. And if that one thing is not, we are besieged by 1,000 impulses, the false gods, the idolatry of whatever
is in fashion as well. We then looked at Taqwa and we understood with great humility that while one deep meaning of the word Taqwa is restraint, and even more, shall we say, powerful meaning explained by Imam al-Muttaqin himself, the Taqwa is a kind of a moral muscle. It is a capacity to see the good as the good, to see the bad, the unworthy, the evil, is the mean, the unworthy, and evil. And therefore make it irrelevant. It is something which is a capacity of choice and an attraction. It is an attraction towards goodness and a repulsion from the unworthy, the sick, the downward, and therefore an irrelevance. Taqwa isn't holding back from something, but finding that the evil no longer attracts. It is an irrelevance, most remarkable way of understanding. Taqwa is a fortress. Once you are in it, you are safe. We then looked at in great detail on patience, sabr, the discipline of. And we realized that while sabr is patience, we took some effort to understand it is not a passive virtue. Patience is not that which you do when you can't do anything else. Patience is perseverance. Patience is keep doing what you believe or what you believe is right, even if the whole world thinks you are wrong. Patience is connected to perseverance. In the language of the Quran, sabr isn't a passive virtue, it is an active virtue, it is something which you do. And we spent some time. Then we looked at knowledge and remembrance together. And we saw that ilm and zikr, knowledge and remembrance, go together. The best wisdom of the world, if I'm exposed to it only once, will remain in my mind, short-term memory, from 20 seconds to 24 hours. For that, it will start getting reduced in significance. After a week, after 24 hours, it will be reduced 50%. These are memory steps. After a week, we will say, yes, it was interesting. If that is, I won't reiterate. After a month, then we'll have a trace. Yeah, that was nice. Yeah, let me think about it. If that is the way by which the most significant, worthy things to remember get lost, Zikr then is a way of putting them in place. The reiteration. It is not for nothing that we are asked to repeat it. Say it over and over again. That Surah Fatiha, this amazing short surah, 7 sentences, 29 words, are mandatory in every namaz, and 17 times on the same day we say the same thing. And we think, there should be some variety, but you understand that the variety isn't these 7 sentences. The depth is in you. And we have taken time to explain this. Another context, at the age of 7, Aydina Sirat Mustaqim was take a straight road from the school to the home. At the age of 14, you realize maybe it is not the road at all. At the age of 21, you realize maybe Sirat Mustaqim doesn't have anything to do with walk and roads, and so on. So as you deepen in life, so do these several sentences of this communities and so on. It is not for nothing that the masters have said, indeed, Prophet himself, that the whole of the Quran is summarized in Surah Fatiha. Ladies, थोड़ा सा आगे आ जाए तो जो लोग बाद में आएंगे जगह सलावत इस पर बहुत
Please, thank you. So, when the Prophet upon whom peace said that the whole of the Quran is summarized in Surah Fatiha, he was saying something with touch, with meaning. And then we turn to fellowship and community. That was yesterday. And we looked at the central point of all community, which is men and women in relationship. There can be no community without. It is in the family, in the unit of the family, that the community takes form. It is the clustering of families that creates a tribe. It is the relationship among tribes that creates a nation, and different ways. Not the time for the entire sociology of human connectivities, but we know that the basic unit is the family. And so it is that we have the word house, Bayt, in Surah Quraysh, فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ, and therefore worship the Lord of this house. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. From there we have the bayt, the real God. So we have the house, the whole, as the central metaphor. And it is interesting that in sociology of one school of Western, we consider that society there is the individual and there is the society. This individual is. We consider this to be a duality. There is the individual and the collective. But Islamic thinking says, no. Between the individual and the collective is the family. It is the space where we learn how to get along with. It is the time when we manage. The siblings, members of the family, they manage the resources of the house. If the vehicle has to go place A, elder sister says, I need to go to place B. Younger sister says, all right, you make it 15 minutes later, I'll make it 15 minutes earlier, we'll go together. You learn the give and take of relationship. That's the space. And we friends, we know this extremely well. People who are pride on this homestead truly have some very major pieces missing in their psychic organization. It is as if some parts are missing. Some major jigsaw pieces are missing. Completely different. Okay. We looked at fellowship. Today we come to our final topic. It will be my effort, understanding to share this strange, simple, basic word, love. The 7 doors to a spiritual life are all revolving around hope, love, and it will be an effort to open up. Amongst the kinds of strange connections, we've had 6 meetings over 7 doors. I learned to my surprise, out of the reading, that the word door occurs times in the Quran in 6 verses. A very strange, but just a minor. Door. When we look at at the metaphor of the door, there is absolutely, immediately, the door comes to mind, the greatest door, the door of the city, the door of the city of God. What else? Who else? And so, therefore, when the Prophet says that I am the city of knowledge and Ali is its gate, we remember the door of the greatest. And so I thought that on this occasion of our final gathering, the door will be today we will be spending some time on remembering the
You see, each time we speak about legacies and we say that today is dedicated to Hussein ibn Ali, we know immediately that it is Ali ibn Abi Talib whose legacy is being carried on. So I will take this moment to share a moment of enormous emotional resonance, which is when I myself stood before the door, the door of the Mazar of the Imam. I have the great honor and privilege of attending the at Najar Karbala part of Ziyarat. Part of the those who have already been, you would know exactly. Those who have yet to be, prayers, du'as that you do. So, there's enormous beauty in this teaching of the Imams that says that before you enter the great space where Imam Ali is, you take permission. So you recite this salam and this dua. I had the great honor of listening to this dua recited by the gentleman who was with us in it. And as we stood in the evening, we had arrived at, it was past Maghrib, so it was already late. In that space, now I now know that it is now completely constructed, and the time when we went, there was part that was under, there was some parts which are of bricks, but today it is completely constructed and it's in its splendor structure. So you stand outside and you take permission. And I find it fitting that our meditation on the door should include the recital of the prayer at the door of the entrance to the door, city of knowledge. Peace be on the commander of the faithful. Assalamu alaikum ya Rabbi. Will immediately understand. I'll read it today. Servant of Allah, the brother of the apostle of Allah, O Master, O Amirul Mu'mineen, I, your servant, son of your servant, son of your bondman and bondwoman, masculine and feminine, son of my father and mother, who are both servants of you. Take refuge in your shelter. I seek your patronage. I stand face to face before you. I seek nearness of love through you. May I enter, O my master. May I enter, O commander of the faithful. May I enter, O decisive argument of Allah. May I enter, O faithful trustee of Allah. In Urdu, when this permission was read out, क्या मैं आ सकता हूँ? There was enormous resonance. And may I enter, O angels of Allah, quartered in this place of prayer. And it is not just the Imam whose permission you are taking permission of the angels who have been commanded to be in that space. O my master, do I have your permission to enter? Most cordial welcome that is extended to any of your closest friends. Maybe I don't deserve it, but you are known to do this. I am here by your generosity. I am here by your largesse. I don't deserve to be here in this sacred space, O Master, but it is your grace that you allow such as me to enter this space.
Having said these words, you then enter the courtyard. Part of the experience of Najaf and Kufa has been that I had this remarkable art of reciting Dua al-Sabah, the prayer of the morning, and Fajr time, around the time when this rising in the program of Mahdi himself. So it was reciting Dua al-Sabah and the morning. It was some meanings get transferred to you in that kind of an ambience. So who then and what legacy then are we referring to? Everyone who has been to Kufa would immediately recognize there in the mosque of Kufa, there in the place we achieved Shahada, are the words engraved, the last words we spoke. They are engraved on that space. And just one look and that image becomes engraved in still. Words are very simple. Fusto Verapeka. Very simple words. Fusto Verapeka. By the Lord of Kaaba, I have succeeded. I have won. Most remarkable. Let us pause here. Salah. कुछ बोला कि एनर्जी बिस्मिल्लाह सलाह by the Lord of the Kaaba, I have triumphed. By the Lord of the Kaaba, I have succeeded. By the Lord of the Kaaba, I have accomplished. This is said by the man on the 19th of Ramzan, 14th Hijri, passed away 2 days later, 21st Ramzan. There, if we pause in the camera on the timeline of history and we take an overview, a helicopter view of the way the events, there is a sense in which we might say, no, you didn't. You weren't successful on you were not. Just about everything that you were against truly prevailed in the world. You were against tyranny, and tyranny prevailed. No need for names. You were against a regime that was oppressive, but it prevailed. After you passed on, not only did it prevail in the person who says, through his progeny, which led to the events that we are hearing. So, in one sense, we, as objective readers of history, all these years later, might turn around and say, Mona, can you please hint? What is it that you were successful in? क्या कामयाबी थी? जबकि कि by every metric that we, earthly people, worldly people, didn't succeed. Didn't succeed at all. You feel big time. And yet, your last words are, I have succeeded. What then did you succeed in? A humble, imaginative answer, beholden to my teacher, Professor Abbas, others who have, in different conversations, given this insight. मौला कायनात दुनिया में कामयाब था, लेकिन वो दुनिया की कामयाबी कब? Once during the battle between Amir Shah and Professor Sufi, somebody said to him as a remark, you know, the other side is very cunning, is very politically astute, is superb in their moves. You don't seem to be able to match them. And Professor Karfai said this sentence. I took the energy and time to find out, took it up in Arabic. Here it is. لولا الدين قلت أذهب
Had it not been for the deen, I would have been the most astute amongst them. I would have been the greatest politician of them all. So it was not that he didn't know what, it was that he was calling and obeying a higher cause. And that was Iman. It is as if he's saying, by the Lord of the Kaaba, who was witness of my life from the day of the whatever thing he was in the Kaaba is remembering the name of the Kaaba, the last minute. ये- These are connections. रब काबा की कसम एक दिन भी मैंने अपने उसूलों के खिलाफ जिंदगी जी कर I did not break any of my principles while I lived, no matter what they did to me, no matter what they said. I am successful in the court of my own conscience, and my conscience is related by the light, with the light. So it is this great this great Imam, whose great son we are here to remember today. And here is then my transition of another peculiar kind of connection. And this connection has taken me a lot of effort. Please bear with me. And if I still manage to fumble a little, pray for me that that the intention with the intellect that I wish to share be finally reached. Right? Pray for me that I'm able to do so. Yesterday, we took a look at the colossal apps that is upon us, the planetary destruction. And as part of our wisdom, we've said all outward collapses are significant of inward collapse. It cannot but be. Our inward world reflects the outward. The outward world reflects our inward world. They are in mirrors. Hence, this entire Alam-e-Kabir, Alam-e-Saghir philosophy, since it has been commented upon and understood by the great ones. People have written entire volumes on it. Great thing. So very briefly, we took a kind of a snapshot of the kinds of collapse that will be sent with. And in order now to put some of that in perspective, I would like to share with you a thought experiment. Let us take this thought experiment step by step. If a single athlete is running full speed, full energy of stamina, and you wish to stop his movement, you need some energy. Yeah. Let's begin very. You have an athlete, strong person, running great speed, and you wish to stop that person, you need energy to stop. If that same athlete is on a bicycle and he is applying his full strength and energy moving, and you want to stop, you need more energy. Be with me step by step. If, however, that same athlete is on a motorcycle and he's going speed and you want to stop him, you will need some more energy. Right now, please don't get me wrong. We don't want to have an accident and kill the poor. We only want to stop. We are simply saying that it takes some kind of energy more than the previous two examples. Right? We go a step. If that person is in a four-wheeler vehicle and that is going at full speed and you want to stop them, you will need more. Now we should look at. Now speed isn't the point, but
but the volume, the vehicles. Now that person is driving. And if you wish to stop that tank in motion, it is not fast, but it is in motion. You will need lots of energy to stop. So we built a gradation. Yeah. Now we take this a step further. Now suppose we imagine, no, it isn't a human tank that is involves volition and direction and somebody deciding that I get into the tank. Now we move to nature. Imagine a snowball rolling down a mountain. And it gathers the plants and the trees and the other stuff by gravel, and as it comes down, it grows larger. Now, if there is an entire village of 450 households, it will wipe them up in speed. It cannot be seen. Now it takes. To stop that, you need a different kind. You don't need energy now. Something else. You're with me so far. This brings us to the state of the world we are in. We are in a state of collapse where the planetary destruction, where the forces that decide the climate change, the heat, the temperature of the oceans, the melting of the glaciers, the cumulative effect of the harm that is on the planet now has reached a point which seems we have overshot. That window of opportunity is becoming lesser and lesser. Teachers who study these things say that we have max a window of about 20 years in which if we still wish to change course, we can, but perhaps even that is too late. Even that already it is, we are into the collapse. Now, if you are with me so far, we now need to understand this state of helplessness and failure in a new paradigm and in a different paradigm. During the last 24 hours, I went through an experience where I learned this wonderful Urdu verse. शरीक जुर्म न होते तो मुखबरी करते हमें खबर है लुटेरों के हर ठिकाने की शरीक जुर्म न होते तो मुखबरी करते हमें खबर है लुटेरों के हर ठिकाने की Had we not been accessories to that planetary destruction, had we not had our own share in that, we might have had some moral ground in raising a finger to others, but no, we can't. We ourselves are culprits. We ourselves. Those who have studied this have pointed out that the behemoth of modernity, colonization, the world we are in, its political systems, the kinds of luxuries that we are used to, the kinds of food, the daily food we eat, the clothes we wear, the work we do, the social securities we take for granted, or at least try to, the health systems that we invest in, or that we have hope for, all of these are based on not just the positives of modernity, but the dark sides of modernity. Let us be honest. Let us be honest. We too are guilty of our own share in the expropriation, the dispossession, the destitution, the genocide, and the ecocide that we are causing
that allows us to live a lifestyle and call it success. Salawat. I have brought you by a strange intellectual path to this moment that we who are aware, scholars tell me that there are levels of awareness. One, the first level is no awareness at all. Those who are asleep and those who are dead. Those who think sab acha hai. Nothing can be said to them. Nothing can be. उनके लिए तो मसले के साथ गुफ्तगू ही नहीं हो सकती. Then we come one level, there are 5 levels. Then we come one level, those who believe that there is one problem, a problem so serious that if that was solved, everything else would be all right. And all of us have a favorite problem out there in the world. भाई तालीम को ठीक कर दें सब ठीक है, फौज के अखराजात ठीक कर दें सब ठीक है, मुल्क का बजट थोड़ा बैलेंस कर दें सब ठीक है. All these are true. All these are real. But then there are people who say, but this one problem is so serious that all the others are not important. This is slightly better than those dead and asleep people. But soon, those who take the trouble to analyze soon realize, but things are related. There isn't just one problem. There are many problems. And these problems are related. So then they say, oh, but we can't stop the issue of corruption if we don't also look at the issue of justice. And we can't solve the problem of justice and corruption if we also don't look at the political process. But then who does get elected? Oh, we need to look at education, which decide. So we suddenly realize that these interconnected things. Then we realize not only are the problems interconnected, they are intractable. At this point, the human sensory system goes into freeze mode. Freeze. Oh, इतने सारे मसले बैक वक्त तो ठीक होने के नहीं है. So therefore we will do nothing. That's the danger. Therefore we will do nothing. And therefore we will continue. And as I sarcastically quoted yesterday, the US Senator who says, we will continue to party until the lights go out. But he is wrong. When the lights go out, if you continue using the resources the way you are using, with all the waste and if you continue to do so, the lights will never come on again. So isn't it better that you did something while the lights are still on? Even if you have like the last 20 minutes to go, shouldn't you do something to do while the light, rather than totally deplete, totally destroy, and then say, okay, now to the light, let's figure out. But by that time, you don't understand the lights will never, the limits to growth. The planet has a limit. There is a limit to how much drinkable water there is. There is a limit to how much plants, forests, trees, and the whole rest we've. And at this point, then, wisdom demands that we recognize not that we can't do anything, whatever we do has significance. It just changes the paradigm. Whatever we do has significance. Whatever we do has ripples. So if one individual present in this room decides that I will reduce plastic, it has consequences. If one of us decides that we will cut down on some of the processed food that we have, it has consequences. And so it goes on. So rather than going into freeze mode and saying, well, since all the problems are related and all the problems are all connected, therefore nothing we do matters. Let us just continue. That instead of that intellectual abdication, we actually take intellectual possession. We take our role as caretakers of this planet and as the individuals whose lives are worth it. Yesterday, I made this remark, and
we quoted Surah Maida, where in turn Surah Maida is quoting the Torah, which is very interesting. The Quran has a direct quotation from the Torah. And we indeed told what the children of Israel that whosoever saves a life is one, as it were, who saves all mankind. And whosoever takes a life, except for justice or causing mischief in the land, very careful, the Quran puts it in brackets, is one as who takes all mankind. I was reading a commentary on this, which gave me a chilling sense, very, very powerful reverberation that made me stop. Was the meaning of this? We normally recite this and think that it refers to other people. It refers to, for example, some professions. We say doctors are so lucky. They are constantly saving lives. ये कमाल है, ये तो बहुत अच्छा पेशा है. Teachers are so good. They are constantly teaching children. How nice. Yes. But one interpretation coming from a very, very great saint goes, it isn't about other people. It's about you. It's about yourself. Ask yourself, am I living a life so valuable that it is equal to the life of all mankind? It's one. So, is my life so valuable? Is the things I do so valuable that I'm able to say with a fraction of humility that my life is worth a little? And you soon realize, to our great shame, no, it is not. No, it is not. We do all sorts of foolhardy, irrelevant, banal, foolish, ephemeral, forgettable, idiotic things. And then we need to remember, but wait. One life is worth all mankind. It isn't other people, it's your life. What a chilling realization as a spin to the meaning of that sentence. Salawat. So I now come to the confluence. This behemoth of modernity, the forces that have been unleashed on us at the planetary level, is a beast so huge, the snowball so huge, that individually our efforts to stop the damage will fail. And this gives me my transition. It was, for me, a very remarkable resonance. Come upon this sentence by Sayyid Muhammad Taqi in his marvelous book, Karbala, Tehzeeb Ka Mustaqbil, translated recently by his granddaughter in English, The Future of Civilization. Where comes this fantastic, and this is the connection. We will try to arrest this downward decline, but we will fail. The forces are too huge. The greed, the rapacious capacity of the evil forces is too great. We accept that. But that's exactly the paradigm Hussein ibn Ali has given us. He entered Karbala not to win, but to lose. He was the only great revolutionary. He was the only great revolutionary who entered the war, the battlefield, not to win, but to lose. And I think here is that connecting link. We now have a choice. Either we are Husseinis, we will continue the battle for saving this planet because we love it, because we love every tree and grass and valley and river and sweet water, and we love the mankind that is on it, and the birds and the creatures. They also share a common space with us for humanity. We
who decide that out of love we will fight this behemoth coming. Even though we know we won't win, we will, like Hussein, be in Karbala and put in all our efforts to a battle we will lose. But then 1400 years later, that name will be remembered. That name will be on this. This is our moral choice. This is the choice where I wanted us all to come to. We are on a side of awareness, understanding. We are in big mess. It is not just a crisis, but a meta crisis, a poly crisis, multiple crises coming at the same time. We are into chaos, complexity, and crisis. Well, alone and together, the crisis is too great. We will not win. But then we have this paradigm, this great hero who entered Karbala, not to win, but to lose. So we have here a choice of Husainiyat to live by. We will continue to resist. We will lose. It doesn't matter because the reason we lose it will be far greater than the victory of the forces of greed, envy, lust, power, animosity, and all the other things that can go. So, the sentence from Sayyid Taqi is wonderful. He says, शिकस्त के लिए कोई दुनिया का रहबर कोई रेवोल्यूशन इनकलाब लाने वाला मैदानी जंग में नहीं आया वो हमेशा आया जीतने के लिए सिर्फ हुसैन इब्न अली ने ये रिवायत कायम की So we are now on our moment. We always remember, as we shall, the Imam's words, deeds, moments with certain. We remember. Let us remember the earlier part of the day briefly. What was happening from morning after Ali Akbar gave the azan? What was happening during Zohar time, from morning to Zohar when the sun was? What did the camp of Karbala do? What did the battles and the shahadats and the others throughout the day? And at Asr time, it is the Imam. We will turn to that. But it is interesting. The Imam did not come to Karbala as in a very, very different context. Professor Karar Sahab used to say, बेटा करबला में आने वाले लोग कुछ पस्त हौसला थके हुए रोते हुए लोग न थे. The people who entered the men of Banu Hashim, the family of the Prophet, they were not the morose VP types who said, oh dear, okay, let us get killed. They put up a most robust fight. And then children who are more aware of Wikipedia than they need to may look up the Battle of Karbala and look up these details. It is there. Throughout the day, the companions of Imam Hussain, the caretakers, the Ansar Hussain, the Ashab Hussain, the Awlad Hussain, whom we remember in our lives, they were busy. They had tactics, not very many tactics. They made a trench on the side and filled it up with wood. And when the enemies around gathered, they wanted to make sure that all the attacks would be only from the front where the encampment was. And we fought the wood on fire. And what I'm getting at is that these people in Karbala were people of action, not of passive resignation, of silence, dread, and weeping, saying, "Acha bas, ab to ek fate accompli hai, ab to ye hoga hi." Okay, no. They put up and they continued till the last breath a robust defense. And so, therefore, we remember the valor. And it is that valor in whose name we will continue for whatever we can do for the planetary mega crisis.
Even though we know that it won't work, we will fail. So despite that, the energy to remain steadfast should come from the metaphor of the greatest hero of the mob of Karbala. So I hope that this perspective of today allows us to recognize the Imam's greatness in a different nuance, in a different way. I'm getting at an exact equivalence. We can go into more detail, but given the time, friends, I hope you are all totally relaxed today. We are the last day here, so we will go beyond our normal time and जल्दी ना करें बस ठीक है बैठे हैं आज आज आखिरी दिन I won't call you. Imagine the Islamic world at the time when the Imam has to take this stand. Imagine the Friday khutbahs uttering curses on Ali and his family. Just that one sentence should make us pause. Imagine the state machinery giving a face of Islam totally unworthy of the Blessed Messenger and his family. Imagine the family recognizing that something must be done, the counter revolution. Imagine a modern writer uses the word, with the passing of Ali, a corner of the sky was broken. Because of all the things Ali most regretted during his caliphate was how the wonderful edifice built by the Prophet was somehow marred by some decisions not worthy. Not the time for detail, but just a hint that there were some unworthy decisions that marred. He saw that happen in front of him. Corner of the sky was broken. And so we come to our conclusion today. I'll benefit from that, enjoy his. जब भी सदाकत मोहम्मद पर आंच आई है बेटे ही तो आगे बढ़े ईमान वाले ही आगे बढ़े 28 रजब को निकलते वक्त मेरे मौला ने कहा अगर मोहम्मद का दीन मेरे कत्ल के बगैर नहीं बच सकता तो तलवारों आओ मेरे गले को काटो ये he knew long before he entered Karbala itself that this is going to happen. हाकिम मदीना ने बुलाया क्या अजीब मरहला फिक्र है हाकिम मदीना ने बुलाया हुसैन के सामने खत रखा बैत का मुतालबा किया और हुसैन ये कहकर उठे कि ये तन्हाई की रात की बैत से क्या फायदा जरा सुबह होने फिर देखें कि किसकी बैत होगी कौन लायक बैत है ये कहकर बाहर आए अब्बास के कंधे पर हाथ रखा और कहा भैया अब मदीना रहने के लायक ना रहा सामान्य सफर की तैयारी 27 रजब को दिन गुजरे रात को जो वाकया पेश आया रावी कहता है हुसैन अब्बास को हुक्म देकर अपनी दौलत सरा में तशरीफ ले गए निस्फ शब तक हुसैन इबादत इलाही में मसरूफ रहे और अब जो बाहर निकले तो कदम जमा जमा कर चलते हुए प्रेम मुताहरे रसूल पर आए सलाम किया अस्सलाम अलैका या जद्दा नाना आप पर मेरा सलाम ये कहकर दोनों हाथ कब्र मुतहर पर रखे और अपना सीना तावीज कब्र से मुत्तसिल कर दिया रो रहे थे हुसैन और ये कहते जा रहे थे नाना अब मुझे अपने पास बुला ले ये दुनिया रहने के काबिल नाना मुझे अब अपने पास बुलाएं ये कहते कहते हुसैन की आंख लग गई ख्वाब में पैगंबर अकबर आए सीने से लगाया हाँ बेटे अभी तो आपका सर नोके नेजा पर आवीजा होने वाला आंख खुली हुसैन ने बेख्तियार कलमाए तरजीह जबान पर बुलंद किया इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन और उसके दोनों हाथ बारगाह इलाही में बुलंद करके कहा मालिक वो वक्त आ गया है जो तेरे इल्म में है
تو پروردگار مجھے تجھ سے دعا کر رہا ہوں، میرے لیے یہ طے کر دے کہ اس پورے اقدام میں جو بھی عمل کروں میں اس میں تیری رضا شامل ہو، تیرے اس رسول کی رضا بھی شامل ہو۔ دعا مانگ کے اٹھے، قبر رسول سے بیدار ہو کر حسین اٹھے اور اب چلے بھائی کی قبر۔ راوی کہتا ہے اس وقت اندھیرے میں جو حسین ایسے قدم جما کر چل رہے تھے جیسے کوئی کوہ وقار پر جا رہا ہو۔ بھائی کے قبر پر آئے، سلام کیا، بھائی سے رخصت ہوئے۔ جب نانا کی قبر کی طرف چلے تھے تو قدم جما کر گئے تھے، جب بھائی کی قبر پر گئے تھے تو قدم جما کر گئے تھے، لیکن جب ماں کی قبر کی طرف چلے تو ایسے دوڑے جیسے بچہ دوڑتا ہے۔ حسین دوڑتے ہوئے اپنی ماں کے پاس، سیدہ کے پاس قبر پر گریا کیا، کہا السلام علیکہ یا اماں، اماں آپ پر میرا سلام۔ راوی کہتا ہے قبر سے آواز آئی وعلیکم السلام، اے ماں کے پیاسے بیٹے، اے ماں کے پڑوسی پردیسی بیٹے، ماں کے مظلوم بیٹے، تجھ پر بھی سلام۔ دن طلوع ہوا، باس سے کہہ چکے تھے ناکے تیار کریں اور سامان سفر تیار تھا۔ قافلہ سوار ہوا۔ جب پورا قافلہ سوار ہو چکا تو حسین پشت ذوالجناح پر آگے بیٹھے۔ جیسے ہی حسین پشت ذوالجناح پر آگے بیٹھے، عباس آئے۔ ابو الفضل عباس جانتے ہو نا عباس کو، حسین کا چھوٹا بھائی، ام البنین کا بیٹا، یہ اسی دن کے لیے پیدا ہوا تھا۔ اس رجب کو قافلہ چلا، 3 شعبان کو سرزمین مکہ پر وارد ہوا۔ حسین ابن علی نے 8 ذی الحج تک شہر میں قیام کیا۔ دنیا کی کوئی تاریخ یہ نہیں بتاتی کہ حسین نے اس پورے عرصے میں شعبان، رمضان، شوال، ذیقعد، ذی الحج کا ذی الحج کا 1 ہفتہ اس میں کوئی فوج جمع کی ہو، اسلحہ جمع کیا ہو، کوئی تاریخ نہیں ملتی۔ And so we know that war, the actual violence was never the point. پاکستان کا نظریہ دینے والے شاعر نے کہا کہ اگر حسین کا مدعا سلطنت ہوتی، سلطنت حاصل کرنا ہوتا تو وہ اس طریقے سے سامان سفر درست نہ کرتا، ایسا نہ چاہتا۔ 8 ذی الحج تک میرا مولا خانہ کعبہ کی عبادتوں میں مشغول رہا۔ 8 ذی الحج کو جب مجموع اپنے پورے عروج پر تھا تو ایک مرتبہ نبی کے نواسے نے خطبہ دیا اور یہ آواز دی، حاجیوں، حاجیوں کے بھیس میں قاتلوں کے وفود آ چکے ہیں، میں یہ پسند نہیں کرتا کہ میں کروں گا کہ میرا خون حرم کی حرمت زائل ہو، اگر خون ہی بہنا ہے تو حرم کے باہر ہے، یہ کہہ کر سفر اختیار کیا۔ 2 محرم کو حسین کے ذوالجناح چلنے سے ملا اور وہ وقت آیا میرا مولا اکیلا رہ گیا۔ حسین نے دائیں دیکھا اور بائیں دیکھا اور آواز دی، ایکم بجوادی، ہے کوئی میری ذوالجناح پر لادنے والا؟ حسین جب ذوالجناح پر سوار ہوتے تھے تو حسین کی سواری کی شان یہ ہوتی تھی کہ عباس گھوڑے کی لگام تھامتے تھے، قاسم رکابیں تھامتے تھے، علی اکبر بوڑھے باپ کا شانہ پکڑ کر ذوالجناح پر سوار کرتے تھے، اب حسین اکیلے۔ نہ قاسم ہے، نہ عباس، نہ علی اکبر۔ آواز دی، ہے کوئی میری سواری کو لانے والا؟ ایک مرتبہ خیمے کا پردہ اٹھا، علی کی بیٹی تینوں کو الٹتی ہوئی آئی اور کہا بھیا جب تک زینب زندہ ہے آپ کو اکیلا سواری نہیں کرنا۔
حسین سوار ہوئے، گھوڑے کی ایڑ لگائی، گھوڑا نہیں بڑھا. ٹوٹا ہوا دل تھا حسین. ایک مرتبہ زلجنا کی گلے میں باہیں ڈال کر کہنے لگے، زلجنا اکبر کے ساتھ چھوڑ دیا ہے، عباس نے ساتھ چھوڑ دیا ہے، قاسم نے ساتھ چھوڑ دیا ہے، اون میں محمد چلے گئے. زلجنا میرا کوئی ساتھی موجود نہیں، کیا آخری وقت میں تو بھی میرا ساتھ چھوڑ دے گا؟ زلجنا گردن ڈالے ہوئے کھڑا. ایک مرتبہ حسین کے کانوں میں کسی بچی کے سسکیوں کی آواز آئی. ان جو مڑ کر دیکھا تو دیکھا سکینہ پچھلی ٹانگوں سے لپٹی ہوئی ہے اور کہتی جاتی ہے، زلجنا میرے مختل میں لو. یہ سننا تھا تو حسین زلجنا کے نیچے آئے، بچی کو گود میں لیا. کچھ دیر تک حسین سکینہ سے باتیں کرتے رہے. جب باتیں کر لی تو ایک مرتبہ کہا، سکینہ مجھے چھوڑو، شاید میں تمہارے لیے پانی لے آؤں. بس یہ سننا تھا کہ بچی نے حسین کے دونوں شانے تھام لیے، کہا، بابا عباس بھی یہی کہہ کر گئے تھے، واپس نہیں آئے. کہا، سکینہ چاہتی ہے تیرے نانا کی امت بخشی جائے. کہا، ہاں بابا، بس تو پھر مجھے اجازت دے. اور بچی نے کے ساتھ بچی نے ہاتھ ہٹا لیا. کہا، جائیے بابا، میں نہیں اجازت. حسین میدان میں آئے، تلوار کھینچی اور فوج یزید پر حملہ کیا. یہ کہہ کر حملہ کیا، تم نے میرے عباس کو بھی نہیں چھوڑا، تم نے میرے اکبر کو بھی نہیں چھوڑا، تم نے میرے 6 مہینے کے بچے کو بھی زندہ نہیں چھوڑا. اب آؤ دیکھو شجاعت. میں شجاعت کے لیے تیار ہوں. فوجیں بھاگی. حسین گھوڑے پر بھاگتے ہوئے فراق کے کنارے پہنچے، رکاب پر زور دیتے ہوئے کھڑے ہوئے. کہا، عباس اٹھو، بوڑھے بھائی کی جنگ دیکھو. اور ایک مرتبہ فضا میں آواز آئی، یا ایتو نفس ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. حسین یہ جنگ کا ہنگام نہیں ہے، حسین بس اب واپس آ جاؤ. رضم بقضائہ و تسلیما لامر. یہ کہہ کر تلوار کو نیام میں رکھا، سر کو جھکایا. پوری مقتل کی تاریخ میں جملے ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں. وہ فوجیں جو دور دور تک بھاگ گئی تھیں پلٹی، 4 حصوں میں تقسیم ہو کر آئیں. تلوار کو نیام میں رکھ چکے تھے. کہیں سے تلواریں آئیں، کہیں سے نیزے آئے، کہیں سے تیر آئے، کہیں سے پتھر. میرا مولا زخمی ہوتا چلا گیا. ایک مرتبہ زلجنا کے کان میں کہا، زلجنا اکبر کا وہیں مجھے لے جا کر اتار دے. دیکھا، زلجنا میرا اکبر کہاں ہے، مجھے وہیں لے جا کے اتار. زلجنا نے حسین کو اکبر کے قریب اتارا. لشکر میں بجنے لگیں، فتح کے نقارے بجنے لگے. عاشورے کا دن سمجھ میں آیا. عاشورے کا دن شروع ہوا اکبر کی اذان سے اور ختم ہوا حسین کے سجدے پر. اب جو سجدے میں سر رکھا پھر خود نہیں اٹھایا. شہزادی زینب نے بیمار بھتیجے کا جگایا اور بھتیجے، دیکھو باہر شور کیسا ہے. سید سجاد نے خیمے کا پردہ اٹھایا، نو کے نیزہ پر نگاہ پڑی، پھر اختیار آواز دی، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول. حسین شہید ہو گئے. پھر فوج یزید میں اعلان کیا گیا کہ سوار اپنے گھوڑوں کی نال بندی کریں، لاشوں کو پامال کیا جائے. جب لاشیں پامال ہو گئی تو ایک مرتبہ فوج یزید چلی خیموں کی طرف، جس کے اندر بیبیاں بیٹھی ہوئی تھیں. بیبیاں نکلی نہیں تھیں. جب چلی نا فوج خیموں کو لوٹنے کے لیے، فوج یزید نے خیموں سے قبیلہ
صبر ابن وائل کی ایک عورت نکل آئی اور اس نے اپنے بال کھول دیے اور فوجیوں سے کہنے لگی تم نے مردوں کو قتل کیا، میں نہیں بولی، تم نے بچے شہید کیے، میں نہیں بولی، یہ کہاں جا رہے ہو؟ یہ کنیزیں نہیں ہیں، محمد کی نواسیاں ہیں۔ کربلا کے بن میں شام غریبہ آ گئی، خیمے جل گئے تو غریبوں کی شام، یہ سسکتی ہوئی بیبیوں کی شام، یہ بلکتے ہوئے بچوں کی شام، ان رخساروں کی شام جو تماچوں سے زخمی ہوئے، ان کانوں کے لبوں کی شام جو گوشوارے نوچے جانے کے سے زخمی ہوئے۔ اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا آمین۔ ماتم میں تیرے تڑپے گی زمین اور عرش معلا روئے گا، حشر تجھے اے ابن علی، یہ سارا زمانہ روئے گا۔ ساحل پہ جو طوفان آئیں گے، عباس کی یاد آئیں گے، اور مشق سکینہ کے غم میں پھر قطرہ قطرہ روئے گا۔ عصر کا ہنگام ہے اور عرض کرب و بلا آ رہی ہے، فاطمہ زہرا کے رونے کی صدا، ایک سناٹا سا چاروں سمت ہے چھایا ہوا، گلشن زہرا کا ہر غنچہ ہے کمبھلایا ہوا، خاموشی میں ڈھل گیا ایک دم وہ انداز عطر، اب نہیں آتی کسی بچے کی آواز آتش، اے علی کے دوستوں ہیں سوگوار نے حسین، کر چکے سب حق ادا، اب جان سارا نے حسین، کربلا میں دوستوں آخر قیامت آ گئی، اس ساتھ آ گئی، گر غازی سر کے بدلے جام کوثر لے چکا، ہر صحابی اب دعائے بنت حیدر لے چکا، کربلا میں جانتے تھے جو کہ آداب حسین، خاک و خون میں ہو گئے وہ غرق اصحاب حسین، اب نہ مسلم کے پسر ہیں اور نہ زینب کے لائق، جن کے ہوتے شاہ پر نظریں اٹھانا تھی محال، چھد گئی مشق سکینہ، ہو چکا ٹھنڈا لب، ہو
پاس غازی کے بھی دو شان قلم، رو چکی کڑی الجواں کی لاش پر خود بھی اجل رہ اکبر کے دل میں ٹوٹ کر برچھی کا پھل، آخری رخصت کی خاطر جا چکے در پر امام، گونج اٹھی کربلا میں وہ صدائے سلام، اصل اہل ہر اے بنت زہرا السلام، پاس اور کلثوم کبریٰ السلام، اے میری خالی سکینہ اور رقیہ السلام، اور فرسا میری ماں کی کنیزہ السلام، بیمار پرسر السلام، ترے آل پیمبر السلام، السلام 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 السلام، تھا شفاعت کو ازل سے جس کا اب تک انتظار، رک گیا اس منزل سجدہ پر آ کر رہ سوار، کہہ رہے ہیں قبلہ رو ہو کر یہ اب تنہا حسین آ گیا نماز عصر، آؤ ابن قین، اے سید ابن عبداللہ ساری اٹھو، تیر پھر سینے پا کر روک لو، تیروں کی برسات ہے سیدہ کا نور ہے، اس طرح بن کے گونج اٹھی وہ آواز سے حسین، میں ایک تنی تنہا ستمگار ہزاروں، ایک جاں ہے ایک جاں ہے اور در پر ہے ہزار ہزاروں، ایک پھول سے رکھتے ہیں خلش خار ہزاروں، ایک سر ہے فقط میرا خریدار ہزاروں، یہاں جمع کئی شہر کے خون ریز ہوئے ہیں، خنجر میری گردن کے لیے تیز ہوئے ہیں، اے حبیب اے حر کہاں ہو، اے زہیر الابن قین، آؤ میرے دوستو اب رہ گیا تنہا حسین، اے میرے عباس میرے شیر میرے باوفا، بڑے مارتے ہیں تیر آقا کو تیرے اہل جفا، اے میرے اکبر میرے کڑیت جوان نور نظر، آ گئی قتل میں بیٹا
دیکھ زینب ننگ سر زیر خنجر ہو رہا ہے آخری سجدہ کہ ہونٹوں سے وہ بھری لا الہ کی صدا آخری سجدہ ہے یہ اور آخری تدبیر ہے آج سے اسلام نامے مسلک شبیر ہے آندھیاں چلنے لگی زلزلہ بھی آ گیا گہن میں آفتاب کربلا بھی آ گیا ماتم میں تیرے تڑپے گی زمین اور عرش معلا روئے گا تا حشر تجھے ابن علی یہ سارا زمانہ روئے گا. Next student. کرم. ایک اور no, someone else? کرم مانگتی ہوں. You want our role in پڑھ دوں؟ پڑھ اور رولنگ. اوکے. ایک اور سلام ہے اس کے بعد پھر دعائیہ نعت ہوگی. جی that will be after this. Or do you want that? Okay, okay. چلیں تو let's play this. جی جی جیسے کہ دو اشعار دو تین. آؤ رولیں شہ کربلا کو آؤ رولیں شہ کربلا کو زندگی کا ہے زندگی کا بھروسہ نہیں ہے جو بھی گرتا ہے اس غم میں کرم مانگتی ہوں ریڈی ہے کار جاتا نہیں ہے آؤ رولیں شہ کربلا کو جب جلے ہوں کہ خیمے حرم کے جب چھنی ہوں گی سر سے ردائیں جب جلے ہوں گے خیمے حرم کے جب چھنی ہوں گی سر سے ردائیں کیا بنی ہوگی سیدانیوں پر کیا بنی ہوگی سیدانیوں پر وہ سما دل سے جاتا نہیں ہے آؤ رولیں شہ کربلا کو زندگی کا ہے زندگی کا بھروسہ نہیں ہے
بہر تازی ہو اے اکبر، پردہ داری کرو میرے دل بر، بہر تنظیم ہو اے اکبر، پردہ داری کرو میرے دل، اور سواری پھوپھی کی آ رہی ہے، سواری پھوپھی کی، جس کا کوئی سہارا نہیں ہے، آؤ رونے شہ کربلا کو، زندگی کا ہے، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، آؤ رونے شہ کربلا کو. کرتے ہیں تھوڑا سا وقت فرق پڑے گا، مائکرو فون یہ آف کر دیں.
I want to really recite a small dua for good health, and I've been asked to especially pray for Sarah Sharma, a 10-year-old girl suffering from brain cancer, and Zarina Sarcher, who's 84 and has Parkinson's and is just operated on a hip fracture. Plus, there are so many I want to pray for. A very good friend of ours, Latif Karich, who's had multiple strokes. And God, please be kind. And so many others. I'm sure that you all know this. Pray for all on this Shabi Ashu. Now, especially for those suffering from all diseases like cancer, diabetes, strokes, and those who were impacted with COVID, and there's now more people being impacted with COVID and strange illnesses. Beg of you, I ask for courage and sabr for those who have recently lost their loved ones. I ask for you to protect those who are jobless and those who are financially needy. Please help them earn a respectable livelihood and pray for this country too, and for the youth of this country, that we can take this country forward and bring it back to its original glory. Particularly want to take some excerpts from Imam Zaid Rabin's Psalms of Islam, and I turn to you, Ya Allah, Ya Shafi, Ya Hafizu, Ya Salam, to alleviate us from all kinds of suffering. This doesn't need to be in hell. It's just a lot of suffering around us. And I also ask you to grant immense suffering to those who have lost their finances, their loved ones, their children, their homes, due to the floods, to climate change. Please, please help them. Give them peace of mind. And Ya Allah, it's to you that we can turn to. Nobody else. Please, 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 listen to our prayers. And most especially pray for dear Abbas, who has been wonderful, who's been with me 31 years, and he has imparted so much knowledge to us. And we, him and his family, would be, they really do deserve your choices, blessings, Ya Allah. Protect us. These days are being not full, but being I hope that the right thing did not hurt anybody. And tomorrow, this is Ashura, something's Ashura otherwise. Ya said, please come to our help. Pray to Allah and just look after us. That's what I mean. I overwhelmed that. Speak. Let us recite Fatiha and Dua Shifa. So we'll begin with the Dua Shifa with this prayer that this light and this Shifa reach wherever it is needed to all those amongst us here, in this city, in this country, in this region, in the world. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Shafi, Ya Shafi, Hafizu, Ya Hafizu, Ya Hafizu, Ya Shafi, Shafi, Ya Shafi, Ya Kafi, Ya Kafi, Ya Kafi. Ya Badiul Ajaib bil Khair, Ya Badiu, Ya Badiul Ajaib bil Khair, Ya Badiu. Ya Badiul Ajaib bil Khair, Ya Badiu, Ya Hafizu, Ya Hafizu. Let us offer Fatiha for all those loved ones who have passed on. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Qul huwallahu ahad. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Qul huwallahu ahad.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bilalamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghayril maghdubi 'alaihim waladdallin. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد بعدد ما في جميع القرآن ألفا حرفا بعدد كل حرف ألفا ألفا سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا نبي الله. السلام عليك يا شفيع المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا عبد الله. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوسيين. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين. السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى أم المؤمنين والمؤمنات. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين من أصحاب الحسين وأنصار الحسين، خصوصا سيدي مولاي أبو الفضل العباس ابن أمير المؤمنين سقاية الإيمان دشت كربلاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آقای غریبان، مولای بیکسان، بادشاہ خراسان، زامنان یتیمان. السلام علیک یا مغیث الشیعة والزوال، السلطان ابو الحسن یا علی ابن موسیٰ ایوہ الرضا ورحمة اللہ وبرکاتہ. السلام علیک یا صاحب العصر والزمان، علمان 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 فتنة الزمان. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا إمام الإنس والجن. السلام عليك يا أجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك وزهورك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد لمبے تکبیر. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. یا علی. ثانیہ زین. I just want to thank Samira, who's always been there for me. And Gwen, of even spots and offers, and all your parents, being with us. Without your support, thanks to my family who just support and Taqwa outside them. I'm very, very sad that we're not meeting again tomorrow. So take care, all of you. God bless you. All your thoughts be answered. Thank you. Thank you for this generous, open-hearted house. Thank you. Right.